علامہ اقبال اپنی زندگی میں جب کمانے کے قابل تھے 500 روپے مہینہ کماتے. ساس میری فوت ہو گئی، اس گھر میں 2 دن رہ گئی. وہ آئی ہے وہاں تو بس ان کی یہ تمنا پوری ہو گئی کہ میرے بچوں کے نام خیر ہے، جاوید منزل ہے نا اس کا نام. جی ایسے تو بس یہ ان کو کہا تھا کہ اب میرے بیٹے کے لیے گھر تو ہے. کوئی کچھ نہ کچھ لوگ تو جانتے ہیں کیونکہ میں ہائی کورٹ کی بار ایسوسی ایشن کی صدر رہی، اس کی وجہ سے وکلاء تو سب مجھے جانتے. جاوید صاحب نے کبھی شکوہ کیا کہ ناصرہ کو بھی کچھ کھلا ہی دو بنا کر؟ ان کے اپنے گھر میں ان کی والدہ تو چھوٹی سی عمر کے تھی. میرا خیال ہے منیرہ بانو تو 2.5 سال کی تھی جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا. میم آپ نے ایک دفعہ جیل میں بھیج دے، سب کی طبیعت صاف. سراج الحق کا نام اس دن سنا تھا جس دن اس نے استعفیٰ دیا کہ یہ پارٹی کا صدر، کسی کو پتہ ہی نہیں. مانی پی ٹی آئی کے ساتھ اب اس کا دیکھیں نا، عمران خان کے ہر کیس میں اس کو مل گئی ہے بیل. پتہ نہیں سنا 4-5 کیسز اور اس کے خلاف نکال دی. عمران خان کا کیا مستقبل دیکھ رہی ہیں؟ الیکشن اس نے جیت لیا، جیل کے اندر بیٹھے، یا تو انکار کر دینا کہ نہیں الیکشن جیتا. پی ایم ایل این کا جو تھا نا، جہاں وہ ووٹ کا آپ کو نمبر دیتے، بالکل خالی پڑا تھا. اگر کوئی شعر کسی نے پوچھا کہ بھئی اچھا اس کا بتائیے ڈاکٹر صاحب شعر کیا، کہتے ہیں میری بیوی بیٹھی ہے، اس کو پوچھو، اس کو ضرور آتا ہوگا. السلام علیکم. ایک ملاقات صحیح کے ساتھ میں ہوں سید حسن زادہ. خواتین و حضرات، کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے اللہ رب العزت نے وہاں باوقار اور پڑھے لکھے لوگ بھیجے ہوتے جو ان لوگوں کو اور اس ملک کے عوام کو صراط مستقیم دکھاتے. ایسی ہی ایک شخصیت آج ہمارے ساتھ ہیں، جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ جاوید صاحبہ. میم، سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنے قیمتی وقت سے نوازا. آپ علیل بھی تھیں لیکن آپ نے ہمیں پھر بھی وقت دیا. بہت ہی آپ کا شکریہ اس حوالے سے. میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ایک ناصرہ جاوید صاحبہ کو زمانہ جانتا ہے، شاید کوئی کچھ نہ کچھ لوگ تو جانتے ہیں کیونکہ میں ہائی کورٹ کی بار ایسوسی ایشن کی صدر رہی، اس کی وجہ سے وکلاء تو سب مجھے جانتے. ایسا ہی. اچھا یہ بتائیں کہ جسٹس ناصرہ جاوید گھر میں ہوتی ہیں تو کیا مشاغل ہوتی اس کالج کی میں پرنسپل ہوں. ماشاءاللہ. تو صبح تو میں وہاں جاتی ہوں، گھر کے جب سارے نظم و نسق پہ قابو پا لیتی ہوں، پھر میں وہاں جاتی ہوں. کوشش کرتی ہوں کہ 10:30 اور 11 کے درمیان میں پہنچ جاؤں، 2 اور 3 بجے کے درمیان آ جاؤں واپس. آپ نے ایک بھرپور زندگی گزاری ہے، فل آف اچیومنٹس. یہ تو میں نہیں کہہ سکتی لیکن کچھ نہ کچھ کرتے رہنا چاہیے. کہتے ہیں نا، علامہ نے فرمایا نہ ہو طغیان مشتاقی تو میں رہتا نہیں باقی. کہ میری زندگی کیا ہے، یہی طغیان مشتاقی. اور یہ اقبال کافی عرصہ بستر پہ علیل تھے تو یہ انہوں نے اپنے حوالے سے بات کی ہوئی، تو باقی لوگوں کے حوالے سے بھی ضرور. ایسے ہی. تو کوئی ایسی خواہش جو آپ سمجھتی ہیں کہ اب تک وہ پوری نہیں ہو سکی؟ کوئی خاص نہیں، اللہ تعالیٰ نے بہت رحم کیا، بہت کرم کیا، جو سوچا تھا وہ پورا ہوا. لڑک پن میں یہ احساس تھا کہ اتنے بڑے شاعر کی بہو بن جاؤں؟ بالکل نہیں، کبھی سوچا ہی نہیں. تو ویسے پڑھتی تھیں علامہ اقبال کو؟ کون سا بچہ نہیں پڑھتا؟ میں نے بتایا نا، پہلی چیز آپ پڑھتے ہیں جب کچی پکی میں داخل ہوتے ہیں، لب پہ آتی ہے دعا بن کے، تمنا میری زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری. اچھا، شادی ہو گئی اور ایک بڑے گھر میں شادی ہوئی اور خود بھی آپ ماشاءاللہ ایک بڑی شخصیت. تو یہ بتائیں کہ جاوید صاحب شوہر کیسے تھے اور کوئی ایسا یادگار واقعہ جو آپ کو یاد آتا؟ بس طبیعت کے تھے، بڑے نرم مزاج، اور ان کے باپ کا ایک یہ سبق تھا کہ تھوڑی جو ہے آمدن اس پہ بھی قناعت کرو، اللہ تعالیٰ جو بھی بھیجے اس پہ قناعت کرو.
علامہ اقبال اپنی زندگی میں جب کمانے کے قابل تھے 500 روپے مہینہ کماتے. آج کل تو 500 روپے میرا منشی نہ لے. صحیح ہے. ایکچولی یہی صورت حال. زندگی جاوید صاحب سے پہلے کیا تھی اور زندگی جاوید صاحب کے بعد کیا ہے؟ دیکھیے شادی شدہ گھر میں آئی ہوں اور وہاں اور کوئی بھی نہیں. ساس میری فوت ہو گئی اس گھر میں 2 دن رہ گئی. ان کی بڑی تمنا تھی کہ میں اپنی اولاد کے لیے کوئی گھر دیکھوں جس میں اپنا گھر ہو. سب کرائے کے گھروں میں علامہ نے تو اپنی زندگی گزار دی. میں نے جیسے بتایا 100 روپے مہینہ بچاتی تھی. اس 500 میں سے جو علامہ ان کو گھر کے خرچ کے دیتے تھے اور اس میں انہوں نے یہ 9 کنال زمین خریدی اور پھر بڑے کنات سے گھر بنایا ان کے دیور نے، علامہ کے بھائی. اور اسی میں وہ آئی ہے وہاں تو بس ان کی یہ تمنا پوری ہو گئی کہ میرے بچوں کے نام گھر ہے. جاوید منزل ہے نا اس کا نام. جی ایسے ہی. تو بس یہ ان کو کہا تھا کہ اب میرے بیٹے کے لیے گھر تو ہے. بس پھر وہاں آ کے انہوں نے اطمینان کی سانس لی اور فوت ہو گئی 3 دن. اچھا کھانے میں کیا پسند ہے؟ مجھے کوئی خاص نہیں، جو بھی پکا دے باورچی وہ میں کھا لیتی ہوں. خود میں نے کھانا پکانا خود نہیں پکانا؟ نہیں. انڈا شاید فرائی کر لوں، وہ بھی شاید کی بات ہے کہ یہ پتہ تو ہے کس طرح فرائی ہوتا ہے. نسخے بھی کئی چیزوں کے آتے ہیں. نہیں آپ جو کام کر رہی ہیں وہ کھانے پکانے سے بہت بلند ہے. نہیں، کھانا پکانا جو ہے وہ اولین ذمہ داری ایک گھریلو خاتون کی ہے. اگر آپ کھانا پکانا اچھا نہیں جانتے تو پھر آپ کیا جانتے؟ کھانا پکانا تو آنا چاہیے. لیکن بس مجھے شوق نہیں تھا اور میری والدہ کی یہ عادت تھی کہ وہ لے چڑھتی تھی کہ باورچی خانے میں چلو اور کچھ نہ کچھ پکانا سیکھ لو کیونکہ تمہیں ضرورت آئے گی کام. باورچی خانے میں جانا، انہوں نے خود ہی ساری ہانڈی شانڈی بنا کے اور کہنا بس سمجھ لیے. میں کہا ہاں سمجھ لیے. اس طرح خاک سمجھتا ہے جب تک اپنے ہاتھ سے نہ بنائے کچھ نہیں پتا. جاوید صاحب نے کبھی شکوہ کیا کہ ناصرہ کو بھی کچھ کھلا ہی دو بنا کر؟ ان کے اپنے گھر میں ان کی والدہ تو چھوٹی سی عمر کے تھے. میرا خیال ہے منیرہ بانو تو 2.5 سال کی تھی جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا. جاوید صاحب 8 سال کے تھے. ان کو ماں کے ہاتھ کے کھانے کا پتہ ہی نہیں. علی بخش جو پکا کے روکھی سوکھی دیتا تھا وہی کھا لیتے. قناعت پسند اور فقیر طبیعت. بالکل بالکل. اچھا اقبال صاحب کی کوئی ایسی بات جو جاوید صاحب بار بار کرتے ہو آپ سے اور وہ ان کے دل کے بہت قریب ہو؟ بس علامہ کے کلام سے شناسا تو تھے لیکن ان کو ازبر نہیں تھا. اگر کوئی شعر کسی نے پوچھا کہ بھائی اچھا اس کا بتائیے ڈاکٹر صاحب شعر کیا، کہتے ہیں میری بیوی بیٹھی ہے اس کو پوچھو، اس کو ضرور آتا ہوگا کیونکہ میں بچپن سے بیت بازی کرتی تھی. میں نے سارے اشعار حالی کے، غالب کے اور اقبال کے مشہور اشعار تمام سیکھے ہوئے تھے. ڈاکٹر صاحب کو کوئی نہیں پتا. اچھا یہ جو آپ کی شادی ہوئی جاوید صاحب سے، یہ ایک ارینج میرج تھی یا محبت کی شادی؟ ارینج. میرا تو ان کا عمر میں بہت فرق تھا، تفاوت اتنی زیادہ تھی. 16.5 سال کا ہمارا فرق. اچھا تو اتنی عمر کے تفاوت سے کام ہوتی ہے. محبت کیسے ہوتی؟ انہوں نے تو آپ کو دیکھتے پسند کر لیا ہوگا. اللہ بہتر جانتا ہے. اللہ بہتر جانتا. ایک خوبصورت گھر سے تعلق ہے اور زندگی کے تمام رموز بذریعہ کلام اقبال آپ تک پہنچتے ہیں. کیا مطمئن ہیں کہ یہ قوم تصور اقبال کو سمجھ رہی ہے یا سمجھ جائے گی؟ جہاں ماں باپ میں تھوڑی سی ہو اتنی سمجھ کے وہ بچوں کو کچھ سکھا سکے وہ تو ضرور ان کو سبق دیتے ہیں. دیانت کا، امانت کا، محبت کا، یہ سب سبق تو ماں باپ ہی دیتے. تو جو بچہ قناعت کا جو سبق یہ سیکھ جائے تو علامہ نے فرمایا کہ ملے گا اس کو کیا دنیا کی امامت کا. ایسا سلسلہ. اچھا یہ بتائیں کہ خودی کا بہت درس دیا ہے علامہ اقبال نے بہت اپنے فارسی کلام میں، بلکہ رموز خودی جو ان کی ایک طویل مثنوی ہے
اس میں تو باقاعدہ وہ اپنی ذات کو مضبوط کرنے کے حوالے سے بہت کچھ کہتے ہیں، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں اپنے سیاستدانوں کی طرف اور یہ کٹورے لے کے چلے جاتے ہیں قرض لینے، تو کیا یہ آپ کو لگتا ہے کہ اقبال کا پاکستان ہے؟ علامہ اقبال نے یہ کبھی تصور نہیں کیا تھا کہ پاکستانی ہاتھ میں کچکول لے کے پھریں گے، اور سنا ہے کہ اوائل پاکستان کے بننے کے بعد ہم نے قرض دیے 2-3 مغربی املاک، لیکن اب اس کا کوئی ذکر نہیں کرتے، اب ہم کچکول لے کے ہر طرف پھرتے ہیں جیسے بیکاری ہے۔ ایسا ہی تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیکاریوں کی قوم کے طور پہ پیدا نہیں تھا کہ لڑکپن میں ایک بچہ کسی نہ کسی شخصیت سے بہت متاثر ہوتا ہے، تو آپ اس زمانے میں کس سے بہت متاثر تھی کہ میں بڑے ہو کے اس طرح کی بنوں؟ فاطمہ جناح تھی، خاتون پاکستان کا ان کو تخلص بھی ہم نے ہی دیا تھا، بڑی روب دبدبے والی تھی، تو میں ان کو ملی بھی تھی۔ قانون دان وہ نہیں تھی کیونکہ انہوں نے قانون کے شعبے کو کبھی نہیں اپنایا۔ پھر اپنے شاگردوں میں سے میں نے دیکھا کئی تو بہت لائق تھے اور کئی بالکل ہی نالائق تھے، کسی اور شعبے میں ان کو داخلہ نہ ملتا تھا، ماں باپ آ کے وکالت میں ڈال جاتے تھے، 2 سال میں وکالت ہو سکتی، اب وکالت کا کورس 5 سال میں۔ علامہ اقبال کا فارسی کلام جو ہے وہ اردو سے زیادہ ہے، اور ہمارے ایک پروفیسر اردو کے کہا کرتے ہیں کہ اقبال صاحب فارسی میں ہی سوچتے تھے۔ ممکن ہے، میں نے علامہ کو کبھی نہیں دیکھا۔ ان کی وفات ہو گئی تھی 1938 میں۔ فوت ہونے سے پہلے انہوں نے علی گڑھ سے اپنے تمام دوستوں کو لکھا کہ کوئی خاتون میرے بچوں کا دھیان رکھنے کے لیے بھیج۔ علی گڑھ سے ایک اور آدمی ہے، اس کا نام اب مجھے بھول جاتا ہے، رشید تھا شاید، اس نے کہا کہ میری آئی ہوئی ہے سالی، میں ان سے بات کروں گا، اگر وہ راضی ہو جائے تو میں ان کو بھیج دوں گا۔ انہوں نے اس سے بات کی، وہ کہنے لگے میں کسی کے گھر گورننس بن کے جانے کو تیار نہیں۔ تو اس شخص نے ان کو کہا کہ اگر تمہیں گوئٹے کہے کہ میرے بچوں کا خیال رکھے تو آپ انکار کریں گے؟ کہ لگے گوئٹے اگر مجھے کہے، ہمارے تو ملک میں بہت مشہور شخص ہے، تو میں ضرور اس کے اوپر نہ صرف مانوں، میں اپنے لیے ایک باعث فخر سمجھوں۔ اس نے کہا آپ سمجھ دیں کہ یہ تمام ایشیائی ممالک بلکہ دنیا میں علامہ اقبال کی شہرت گوئٹے سے بہت زیادہ، تو وہ پھر آ گئے اور انہوں نے ان کے بچوں کو پالا۔ جاوید اقبال صاحب کی زندگی کا کوئی ناقابل فراموش واقعہ آپ کو مجھے تو انہوں نے کسی بات پہ سرزنش کی ہی نہیں، نہ کسی بات پہ ٹوکا، نہ گھر کے کسی معاملے میں دخل اندازی کی، نہ گھر کے معاملات تمہارے کام کے ہیں، جو تمہارے جی میں آئے تم کرو، میں نے اس میں کوئی دخل نہیں دیا۔ بس ان کی طبیعت میں ہے ہی اس قسم کی حلیمی تھی، انکساری تھی، کسی کے معاملے میں کہتی مالی نے ٹھیک کام نہیں کیا، کہتے ہیں جتنے اس کو آتا تھا، ہمارا مالی بالکل ان پڑھ ہے، تو ڈاکٹر صاحب ریٹائر ہو گئے، گھر میں ہوتے تھے، میں عدالت کرتی تھی، وکالت کرتی تھی عدالت میں، کہتے آجا میرے پاس بیٹھ، میں تجھے جو بتاؤں سنتا رہے، سمجھتا رہے۔ 2 دن اس کو بڑھانے کی کوشش کی، اس کے بعد بس جو کچھ تو سکھا تو سیکھے بچے، اور میں تیرے کچھ نہیں سکھا سکتا۔ اچھا آج ہی آ گئے، یعنی مالی ان کو سمجھ آ گئی کہ میری جو اپنی سمجھ بوجھ ہے وہ اور قسم کی ہے، اس کی سمجھ بوجھ اور قسم کی ہے۔ ویسے میں اس کو اب بھی کہتی ہوں کہ مجھ سے پڑھ لیا کرو، میں بھی تو ریٹائرڈ ہوں نا، میں وہاں پڑھاتی ہوں، اسکول کی پرنسپل بھی ہوں، ان کو پڑھاتی بھی ہوں۔ اقبال صاحب کے علاوہ کون سا شاعر پسند؟ بڑے بڑے اچھے شاعر ہمارے گزرے، غالب ہے، حالی ہے۔ افسانہ نگاری یا افسانہ پڑھنے کا شوق ہے؟ بڑا شوق ہے، اب تو میرے پاس ٹائم بھی ہوتا ہے کیونکہ اسکول میں لیکچر بھی دیتی ہوں، پھر لاء اسکول میں 1 گھنٹے کا ہوتا ہے اور ہر روز نہیں ہوتا، باقی وقت فارغ ہی ہوتا ہے، تو میں اب کچھ کتابیں لے کے آئی ہوں لائبریری سے۔ منٹو کے بارے میں کیا رائے ہے آپ؟ کس کے رائے؟ سعادت حسن منٹو کے بارے میں۔ اچھا،
لکھنے والا. زندگی کے قریب جو ان کے ساتھ تجربہ تھا ان کے اوپر انہوں نے جو لکھا وہ اپنے تجربات کی بنا پہ ہی لکھا نا. اچھا، آپ کے 2 بیٹے ہیں، دونوں میں سے آپ کے قریب زیادہ کون؟ دیکھیں آپ اس طرح بیٹوں میں امتیاز نہیں کر سکتے، وہ بھی قریب ہے وہ بھی قریب ہے. ہوتا اس نا کو کہ اللہ تعالیٰ نے میری شکل دی ہے، چھوٹا جو آپ کی طرف ہے، وہ بڑا ہے اس کی شکل اپنے دادے پہ گئی ہے، والد پہ گئی ہے. ہوتا نا کوئی بچہ ماں سے بڑا لاڈ کرتا ہے، ان دونوں میں سے کون ہے ایسا؟ میرا خیال ہے بس اتفاق کی بات ہے لاڈ کرنے والی ماؤں میں تھی نہیں. بچوں میں سے کون زیادہ لاڈ کرتا ہے آپ کے ساتھ؟ اب بھی کوئی نہیں، بس اس کی شادی ہو گئی ہے، ایک ولید کی شادی ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے اس کے دادے کی دعا سنی، ایسی خاتون ہمارے گھر میں آئی کہ جو اقبال نے لکھا ہوا ہے نا خاتون کی صفات وہ اس میں موجود. میں تو اللہ کا اتنا شکر کرتی ہوں اور اپنے بیٹے کو بھی کہتی ہوں یہ تمہاری دادے کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ یہ ہمارے گھر میں آئی. ہمارے لیے بڑی سعادت آئی ہے وہ لندن سے، لیکن اس نے ہماری زبان، ہمارا فکر، ہمارا تہذیب، ہمارا تمدن اس طرح اپنایا ہے کہ میں نے اس کو ایک وقت میں کہا کہ بیٹے یہاں حالات بہت برے ہیں، تم بچوں کو لے جانا چاہو تو لے جاؤ. کہتی ہے میں تو کبھی تصور ہی نہیں کر سکتی کہ میں یہاں سے جا کے کہیں اور رہوں، میں نے اسی ملک میں رہنا. آنے والے زمانے میں آپ پاکستان کے حالات کیا دیکھ رہی ہیں؟ انشاءاللہ بہتر ہوں گے. امید تو قائم رہے امید گی. پہ دنیا قائم ہے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویرا سے. ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. آپ ٹی وی دیکھیں جب تو مہنگائی ہے، لاقانونیت ہے، قتل و غارت ہے، تو اکتاہٹ نہیں ہوتی اس ماحول سے؟ میں تو اقبال کا وہی شعر یاد کرتی ہوں، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. اب وہاں میں نے ٹی وی لگایا ہوا تھا جہاں میرے ملازم کا ہے لیونگ روم جس کو کہتے ہیں، جس میں وہ اکٹھے بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، یہ ٹی وی اب یہ نہیں پتہ نہیں کس وجہ سے وہاں چل نہیں رہا. میں کہتی ہوں اچھا جاؤ فروخت کرو اور دوسرا ٹی وی لے لو. اتنی ہمت وہ نہیں کرتی. یہ تو جاؤ اس کے 100 روپے ملتے ہیں، 200 روپے ملتے ہیں، کچھ تو ملے گا نا. اور وہ دیوار کے ساتھ چپکا ہوا جو ٹی وی ہے اس کو کیا کہتے ہیں، LED، وہ لگا لو، کچھ نہیں. ملازم جو ہے وہ آپ کو اکثر تنگ کرتے ہیں یا؟ بالکل نہیں، میں ملازموں کو کبھی نہیں تنگ کرتی تو انہوں نے مجھے کیوں تنگ کرنا. واہ 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 واہ. نہیں دیکھیں نا، کبھی کسی ملازم کو بہت ڈانٹ پڑی ہو آپ سے کسی بات؟ نہ ڈاکٹر صاحب تو کبھی کسی کو ڈانٹ خود بھی نہیں دیتے تھے اور مجھے بھی کہتے تھے بھائی ان میں اتنی عقل ہوتی تو یہ جج نہ بن جاتے. ان کی زندگی میں جج بنی ہوں ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد. جتنی دیر میں وہ ریٹائر نہیں ہوئے تو میں نے قدم ہی نہیں پار کیا. میں نے کہا وہاں ایسے ہر ایک کو گفتگو کا موقع ہوگا، ایک طرف خامن جج ہے یا چیف جج ہے اور دوسری طرف بیوی جو ہے وہ پریکٹس کر رہی. اس لیے اس موڑ جانا ہی. جب ڈاکٹر صاحب ریٹائر ہوئے پھر میں نے وکالت شروع کی. 20 سال میں تقریباً وکالت کرتی رہی. پھر بھی ڈاکٹر صاحب کی حیات میں جج بھی مقرر ہو گئی، پہلی خاتون جج لاہور ہائی کورٹ. وہ ایک شعر ہے جان ایلیا کا، صبح سے شام تک میری دنیا ایک منظر ہے اس کی رخصت کا. تو جاوید اقبال صاحب کی رخصت جو ہے وہ لمحہ رخصت، وہ اس کو بیان کریں، وہ کیفیت کیا تھی آپ کی؟ میں تو ان کو شوکت خانم میں لے گئی تھی یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ بہترین ادارہ ہے. دیکھے وہ کہنے لگے کہ جی، میں نے کہا کہ ان کو سانس مجھے لگتا ہے کچھ اس سے یہ نہیں آئے. کہنے لگے اچھا ہم CCU میں لے جاتے ہیں تاکہ وہاں زیادہ نگہداشت ہو سکے. اس کو کہتے ہیں نا کانسٹنٹ کیئر. اندر نہیں کسی کو بیٹھنے دیتے. میں کچھ عرصے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد دیکھنے جا سکتی تھی لیکن اس سے زیادہ بس جو ان پہ گزری مجھے پتہ ہی نہیں.
کہ مجھے بہت دیر تک یہ بات بہت ستائی کہ جس کیفیت میں وہ رخصت ہوئے مجھے پتہ ہی نہیں تھا. لیکن یاد تو بہت آتے ہوں گے. ظاہر بات اگر اچھے ازدواجی زندگی ہو تو کون سی اہلیہ ہے جو اپنے شوہر کو یاد نہیں کرتی. محفل یا تنہائی دونوں میں سے کیا پسند؟ کچھ اوقات میں انسان محفل پسند کرتا ہے, کچھ حالات میں تنہائی پسند کرتا ہے, تو دونوں کیفیتیں انسان کو مسلط ہی رہتی ہیں. 6 ججز کے جو خط پہ بات اگر کریں تو انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں دھمکیاں دی جاتی ہیں اور ہمیں مکمل طور پر جو ہے ایک انسٹرکشنز آتی ہیں فیصلوں کے دوران. کیا یہ ٹھیک بات ہے؟ یہ اس ملک کے لیے بہتر ہے؟ کچھ تو اس میں حقیقت ہوگی, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ انہیں پہلے تو چاہیے تھا کہ جو ان کے بس میں اقدامات ہیں وہ تو سب کر دیتے. اس میں سب سے بڑا قدم یہ ہے کہ اگر ان کے ساتھ کوئی ایسی بات کرتا ہے جو ہراسمنٹ کے اس میں آئے, یہ ہراساں ہی کرنے والی بات ہے, بالکل. ان کو عدالت میں بلائیں, ان کو کہیں بتاؤ تم نے خط جو لکھا ہے اس پہ اپنا نام پتہ لکھا ہے یا نہیں, اور اگر لکھا ہے تو تم کیا ضرورت تھی کہ یہ تو خط کے ذریعے تم آ کے عدالت میں ٹائم مانگ لو, جج سے مل لو, اور اگر وہ کسی بات کا کوئی معقول جواب نہ دیں تو ان کے اوپر توہین عدالت لگے. یہ تو کھلا کیس توہین عدالت. میم آپ نے ایک دفعہ جیل میں بھیج دے سب کی طبیعت صاف ہے. یہ بتائیں کہ پاکستان میں لا قانونیت بہت زیادہ ہے اور یہ ایک اسلامک ملک ہے, لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنا ہوا ہے, تو کب تک یہ لا قانونیت ہم دیکھتے رہیں گے اور اس کی وجہ کیا ہے؟ جب تک یہ صرف لفظی جمع خرچ ہوتا ہے الفاظ کا, واہ, تب تک تو یہی صورتحال رہنی ہے. جس وقت لوگ یہ تصور جو ہے یہ چھوڑ دیتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک جو ہے یہ انسانی وقار پہ اس ملک کی بنیاد ہے, اور یہ کہہ دینا کہ جی مجھے یہ پتہ لگا کہ لا الہ الا اللہ اس ملک کا سر نہا ہے, یہ بات نہیں تو مولوی اس وقت حکومت کر رہے. مولویوں کو تو ایک ووٹ نہیں ملتا. کسی الیکشن میں کبھی ایک لے لیا اور بس اس سے نہیں. یہ جو اب ان کا استعفیٰ دے گیا ہے جو تھا قائد امیر جماعت اسلامی جو تھے پہلے, ابھی استعفیٰ اس نے دیا ہے, سراج الحق, اس کو کتنے ووٹ, میں نے تو سراج الحق کا نام اس دن سنا تھا جس دن اس نے استعفیٰ دیا کہ یہ پارٹی کا صدر, کسی کو پتہ ہی نہیں. واہ واہ واہ. ہمارے جو جج صاحبان ہیں ان پر سیاسی دباؤ ہوتا ہے؟ ہونا تو نہیں چاہیے, اور میں تو کہتی ہوں جس وقت سیاسی دباؤ ہو کوئی بھی دباؤ ڈالے بلا لے عدالت میں, جو کہیں جی عدالت ہر ایک کی کھلی ہے. یہ ہمارے قانون کا حصہ ہے کہ کورٹ ول بی ہیلڈ اوپن, آئین کا بھی یہ اوپن کورٹ میں ہوگی تمام پروسیڈرز, تاکہ آپ کو پتہ لگ سکتے, ہر ایک کو پتہ لگے ہوتا کیا ہے. نہیں تو لوگ جو مرضی پیچھے سے من گھڑت باتیں کورٹ کے ذمہ لگا دیں. اس وقت جو عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے, بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے, اس کا دیکھیں نا, عمران خان کے ہر کیس میں اس کو مل گئی ہے بیل, پتہ نہیں سنا 4-5 کیسز اور اس کے خلاف نکال دی. یا فیصلے کے مقام پہ آپ پہنچی ہوں تو آپ کو یہ سیاسی دباؤ دیکھنا پڑا؟ میں تو عدالت میں ہی بیٹھ کے فیصلہ کرتی تھی, میں کبھی اپنے چیمبر تک نہیں گئی, تاکہ لوگ جو وکیل ہیں یا سائل ہیں, ایک تو وکیل کی عادت ہے انگریزی میں آ کے بحث کرنے کی, سائل چاہے سمجھتا ہی نہیں, اردو میں بحث کرے, سائل کو یہ پتہ ہے کہ آپ کیا نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جب بعد میں آپ جا کے کیس اندر لے جاتے اور بعد میں بیٹھ کے فرصت کے وقت میں فیصلہ لکھاتے ہیں تو اس فیصلے میں کوئی بات رہ بھی جاتی, ایک نے دلائل کچھ پیش کیے, دوسرے نے کچھ پیش کیے, اور ساتھ جو سائل ہے ان کو تو پتہ ہی نہیں نا کہ انہوں نے کیا بحث کی. بہتر یہی ہے کہ ان کے سامنے آپ وہاں عدالت میں فیصلہ لکھوا دیں. مجھے بہت سارے کہتے تھے جی کتنا سا تو ٹائم عدالت کا یہاں ضائع ہوتا, میں نے کہا یہ ضائع نہیں, اگر میں چیمبر میں بیٹھ کے یہی فیصلہ لکھوں گی تو شاید مجھے گھنٹہ لگے, عدالت میں کروں گی 15 منٹ میں فیصلہ ہو جائے گا, سب باتیں تو تازہ, اور اگر کوئی شکم رہ جاتا ہے تو سامنے وکلاء بیٹھے, میں کہتی ہوں بتا دیں اس میں کوئی شکم رہ گیا, میں بھی ٹھیک کر دوں.
یہ بتائیں کہ جب کوئی جج فیصلہ سنا رہا ہوتا ہے تو کیا وہ اپنا اختیار کا غلط استعمال بھی کرتا ہے؟ من پسند یا پسند کو دیکھتا ہے یا ناپسند کا بھی سلسلہ ہوتا ہے، یا بالکل عین عدل کے مطابق فیصلہ سنا رہا ہوتا ہے؟ ہمارا تصور تو یہی ہے کہ عدل کے مطابق سناتا ہے، باقی یہ تو اس کا اپنا من ہی جانے کہ کیا کر رہے، اور نہیں لینا چاہیے کسی کا دباؤ۔ اور میں نے تو کہا وہ 6 ججز نے جو دباؤ کہتے ہیں کہ سیاسی دباؤ ہم پہ تھا، ٹھیک ہے، COAS جو ہے وہ بھی اپنے فوجی قوانین کا تابع ہے، اور فوجی قوانین جو ہے وہ بھی عدالت کے تابع ہے۔ 3 ستون ہے ریاست، عدلیہ، انتظامیہ اور مقننہ قانون بناتی ہے، اور ان کا یہ ذمہ ہے کہ قانون صحیح بنائے، امانت سے بنائے۔ عمران خان کا کیا مستقبل دیکھ رہی ہیں آپ؟ یہ تو زبان نہیں چھوڑنے کے، الیکشن اس نے جیت لیا، جیل کے اندر بیٹھے ہو، یا تو انکار کر دینا کہ نہیں الیکشن جیتا۔ فارم 45 اور فارم 47 کے الجھنوں میں ہی لوگ کوئی دیتے۔ میں گئی تھی ووٹ ڈالنے، میں نے جا کے دیکھا وہاں کون تھا یہاں سے، شاید نواز شریف نہیں تھا، شاید نواز شریف ہی تھا۔ PMLN کا جو تھا نا، جہاں وہ ووٹ کا آپ کو نمبر دیتے، بالکل خالی پڑا تھا۔ اچھا، دوسری طرف تھا یہاں سے کھڑا راجہ اکرم، اس کا پورا نام کیا ہے؟ ہاں ایسا ہی ہے، راجہ اکرم، وہ میرے دوست بیٹے کا بچپن کا دوست تھا، اکٹھے ایک ہی جماعت میں پڑھے ہوئے۔ میں اس کاؤنٹر پہ گئی، وہاں ہجوم لوگوں کا لگا ہوا تھا، یہ نہیں پتا کس کو ووٹ ڈالنے جا رہے، اور ان کے ساتھ وہ نشان بھی ووٹ کا لے لیا ہوا تھا، بیٹ کا، بلے کا نشان تو ان کے پاس نہیں تھا۔ اچھا یہ بہت ضروری کویشچن ہے آپ سے کہ بلے کا نشان جو لیا گیا ہے قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے، کیا یہ صحیح فیصلہ تھا؟ اور اس کروشل ٹائم پر جب کہ الیکشن جو ہے وہ کچھ دنوں کی دوری پر تھی؟ یہ فیصلہ جو ہے عدالت کے اختیار میں ہی نہیں، عدالت کے اختیار میں وہی کام ہے جس کا عدالت سے تعلق ہوتا ہے۔ بلے کا نشان میں سے عدالت کے کام میں کیسے آ سکتا ہے ہی نہیں۔ اگر ان کو مقننہ نے سے محروم کرنا ہے، مقننہ ایک فورن لیجسلیشن پاس کر دے، بلے کا نشان کسی کو دیں گے ہی نہیں، کوئی پارٹی نہ۔ اس کے علاوہ میں نے دیکھا وہاں ہجوم لگا ہوا تھا اس راجہ اکرم، سلمان اکرم راجہ، اس کا نام یاد آ گیا، اور جیت بھی گیا۔ شام کو ہم نے دیکھا وہ ہاروں سے لدا ہوا سب طرف سے گزر رہا ہے، اور لوگ اس کو بائے بائے کر رہے ہیں۔ اسی طرح ریحانہ ڈار کا مقابلہ خواجہ آصف کے ساتھ جو سیالکوٹ میں ہوا ہے، اس میں ریحانہ ڈار بھی جیتتے جیتتے ہار گئی۔ نہیں کیا پتہ جیتی گئی ہوں، یہ تو فارم 47 اور فارم 45 کے چکر میں انہوں نے سب کچھ کر دیا۔ یہ سارے کام کر کون رہا ہوتا ہے؟ جو صاحب اقتدار ہوتے ہیں، یعنی آخر کسی کے پاس تو پاور ہوتا ہے۔ حالانکہ اس وقت تو کاکڑ تھا، کاکڑ تھا، کاکڑ کو آخر کوئی تو لایا نا اس جگہ پہ۔ آپ کا آئیڈیل چیف جسٹس کون رہا اور کیوں رہا؟ میرے ذہن میں سب بڑے بڑے اچھے ہمارے چیف جسٹس رہے، اس میں سے یہ ہے کہ یہ کبھی امتیاز نہیں تھا کہ کون سے مذہب سے عقیدے سے اس کا تعلق ہو۔ کارنیلیس ہمارے بہت بڑے چیف جسٹس تھے۔ سیاست کے حوالے سے کوشچن کر لیں۔ کبھی کسی پارٹی سے میں نے کوئی وہ نہیں رابطے میں رہی۔ ایک زمانے میں یہ PTI والے کچھ آئے تھے ان کے نمائندے کہ آپ ہماری پارٹی جوائن کریں، میں نے کہا میں باہر ہی ٹھیک ہوں، مجھے جوائن کرنے میں کیا ضرورت ہی نہیں ہے، غیر سیاسی رہنا بہتر ہے۔ پھر جب یہ علوی بنے صدر پاکستان، میرا نام انہوں نے اڑا دیا کہ ہم پہلی خاتون صدر بنائیں گے، ہمارے یہاں تو خاتون صدر کبھی ہوئی نہیں تھی۔ میں نے سوچا جب واقعی بنا دیا تو مجھے تو پتہ ہی نہیں صدر کیا کرتا، کسی کو بھی نہیں پتا میرا خیال ہے، لیکن میں تو اپنے آپ کو اس قابل ہی نہیں سمجھتی تھی کہ صدارت کا میں اعزاز حاصل کروں، تو میں پاکستان سے ہی چلی گئی۔ میں نے کہا جب فیصلہ کر لیں گے تو میں واپس آ جاؤں۔ علامہ اقبال کا جو تصور پاکستان ہے، کیا ایسا تھا جو نظر آ رہا ہے آپ کو؟ یقیناً وہ تصور نہیں کر سکتے تھے کہ یہاں جو آئے گا اوپر وہ کرپٹ نکلے گا۔
وہ تو سوچتے تھے کہ جب پاکستان اپنا ہوگا تو اس کا اچھا نتیجہ نکلے گا، اور انہوں نے پاکستان کو اس طرح تو تصور نہیں کیا تھا کہ بالکل علیحدہ ہی ملک ہو جائے. تو کہتے ہیں اسٹیٹ ود ان ریپبلک آف اسٹیٹس، ناٹ نیسسریلی انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس. اب تو ہم ریپبلکن انداز میں ہے نا، فیڈرل انداز میں، تو ان کا تو یہ بھی تصور نہیں تھا کہ ضرور فیڈریشن ہی ہو، یونٹری اسٹیٹ بھی ہو سکتا تھا. لیکن ہمارے میں جو 1000 میل کا فرق تھا. بنگلہ دیش، ان کی زبان بھی، میں تو بنگلہ دیش بھی جا کے دیکھا، ان کی زبان، ان کا رہنا سہنا، ان کا لباس، ان کا کھانا پینا، ہر چیز ہمارے معاشرے سے مختلف ہے. تو پھر بھی ہو ہی رہا ہے نا گزارا. تو اس لیے ہمارا وہ تصور تو کام نہیں دے سکا. علامہ اقبال نے شاید یہ کبھی تصور ہی نہیں کیا تھا کہ بنگلہ دیش بھی پاکستان کا حصہ ہوگا، یا اگر ہوگا تو وہی انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ آف اسٹیٹس کا ہمیشہ دیکھتے تھے تصور. فوج کا جو کردار ہے، اس کے لوگ کہتے ہیں کہ اس کی بڑی مداخلت ہے سیاست میں، کیا ایسا سمجھتی ہیں آپ بھی؟ اگر کوئی کسی کے معاملے میں مداخلت نہ کرنے دے، کوئی مداخلت کر سکتا؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا. ہر وقت میں، ہر دور میں فوج کو دعوت ہم نے خود دی. جب ان کو دعوت دیں گے تو ان کا تو کام ہے ہمارے سرحدوں کے تحفظ کرنا، اور ان کا کوئی کام ہے ہی نہیں. اپنے کام سے کام رکھیں. اب پتہ نہیں سرحدوں کا ہمارا کیا حال ہے. سرحد پہ جائے تو دیکھے کہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ کسی نے تکلف ہی یہ نہیں کرنا. 71 میں بنگلہ دیش ہم سے علیحدہ ہوا، اور ایک لفظ کہا جاتا تھا، یہ تمہاری اوقات 2 ٹکے کی نہیں ہے. آج 2 ٹکا جو ہے وہ پاکستانی روپے سے اوپر چلا گیا ہے، بہت اوپر چلا گیا. تو یہ دیکھ کر آپ حیران نہیں ہوتے کہ یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ؟ تو اسی وقت نظر آ رہا تھا، کیونکہ ان میں آپس میں ایک وحدت وجود ہے، اکٹھے رہتے، اور ان کا یہ تصور نہیں کہ بنگال میں ہم نے علیحدہ صوبے بنا دینے. نہیں تو وہ بھی تو کہہ سکتے ہیں ایسٹ بنگال، ویسٹ بنگال، سلہٹ، چٹاگانگ. ہم نے تو ایسا نہیں کیا. وہ تو ہمیں یہاں ہے کہ جی اس طرف ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ بلوچستان ہے، اور اس طرف ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ سندھ ہے، پنجاب ہے، اور KPK ہے. ہر ایک اپنے اپنی اس پہ ڈٹا میں جو بھی ان کے دماغ میں تصورات. کل کی عورت جو تھی وہ بڑی کفایت شعار بھی تھی اور قناعت پسند بھی تھی، اور ماں باپ کی جو چادر اور 4 دیواری کا ایک سلسلہ ہوتا تھا اس کی حفاظت بھی کرنے والی ہوتی تھی. آج زمانہ بدل چکا ہے، ماڈرنائزیشن کے نام پر زمانہ تبدیل ہو چکا ہے. آج کی عورت اور کل کی عورت میں کیا فرق محسوس کرتی ہے؟ کل بھی کہ خواتین ایسی ہی تھیں، آکے ملکہ سبا بھی تھی جو ملکہ بنی اپنے ملک کی. تو آپ مطمئن ہیں آج کی عورت کے کردار سے؟ دیکھیے اپنی اپنی طبیعت ہے، ہر زمانے میں ہر قسم کی عورت ہوتی ہے. کوئی کفایت شعار ہوتی ہے، کوئی فضول خرچ ہوتی ہے، کوئی میانہ روی اختیار کرتی ہے. وہ تو اللہ جس کو جو بھی دیتے، صرف یہ اللہ کی مرضی ہے، کیونکہ اللہ کی رضا کے بغیر کوئی کام نہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین جو ہیں وہ مسلسل ترقی کرتی چلی جا رہی ہیں اس معاشرے میں، اور ہائی رینکس پہ بیٹھ رہی ہیں. ہماری آج کی جو CM ہیں وہ بھی ایک خاتون ہے. میں کہتی ہوں یہ بہت بڑی بات ہے ہمارے لیے. یہ ہمارے لیے بڑی بات ہے کہ وہ ہماری چیف منسٹر ہے. بڑی بات تو ہے، چاہے وہ پدرسری نظام کی وجہ سے آئی ہیں یا اپنی کسی خصوصیت کی وجہ سے آئی ہیں. بات یہ ہے کہ ایک عورت کو وہاں ہم نے براجمان ہوتے دیکھا. یہ بہت بڑی بات ہے، میری زندگی میں تو پہلی دفعہ ہوا. میرا خیال ہے ہمارے سارک کے ممالک میں یہ پہلی دفعہ. اچھا، اگر آپ کمپیئر کریں بے نظیر بھٹو صاحبہ کو اور مریم نواز صاحبہ کو، تو یہ تو پہلے بھی ہو چکا ہے پاکستان میں وزیر اعظم، پہلی وزیر اعظم خاتون. تو آپ مطمئن ہیں کہ یہ ایک ہی دماغ کی عورتیں تھیں دونوں؟ بے نظیر کا اپنا دماغ تھا،
اور ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی تھی، اس کی اپنی کوئی وہ تھی، اس میں وراثت کا بھی حصہ تھا، لیکن آسانی سے نہیں بے نظیر بنے، اپنی ہمت سے بنے. باپ دادے کی وراثت تو ان کے پاس تھی، لیکن اکثر میں کہتی ہوں اپنی ذہانت کی وجہ سے. آج کی عورت کو آپ کا کیا پیغام ہے؟ اپنی ذمہ داریاں ایمانداری سے سنبھالے، بچوں کی اچھی پرورش کرے، لڑکیوں اور لڑکوں میں کوئی امتیاز نہ رکھے. اللہ تعالیٰ نے دونوں کو بھیجا، لڑکیوں کو اور لڑکوں سے. اگر خالی عورتیں دنیا میں ہوتی تو پھر آگے تو بڑھتی ہی نہ. حضرت آدم اور اماں حوا کے ساتھ جو بھی تھے ان کی اولاد اس کے بعد ختم ہو جاتی. اللہ تعالیٰ نے نسل ہماری قائم رکھنی تھی تو یہ سب ہوتے رہے. اگر اچھی ایمانداری کی تربیت والدین دے، کوئی وجہ نہیں ہماری قوم جو ہے وہ پہلے نمبر پہ آ جائے ترقی یافتہ ممالک. اس وقت جو موجودہ سیاسی نظام ہے ہمارے سامنے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک خاتون سی ایم ہے، اور وہ جو اقدامات کر رہی ہیں، جیسے روٹی سستی کرنے کا اقدام ہو گیا، یہ بہت اور بھی منصوبوں پہ، ابھی ایک اور انہوں نے منصوبہ چلایا ہے مریم دستک کے نام سے. یہ نام میں مریم نہیں نا شامل کرنا تھا. دیکھیے ہر چیز پہ لوگ اپنی وراثت کا ٹپا لگاتے، یہ نہیں کرنا چاہیے. دیکھیے کوئی اپنی اہلیت سے آئے تو ٹھیک ہے، وہ جو بھی ہے. ان کی تعلیم کے حوالے سے بھی لوگ کہتے ہیں، آپ کا بھی ایک انٹرویو تھا کہ محترمہ جو ہیں وہ باقاعدہ میرٹ پر نہیں داخل ہوئی تھی کنیٹ کالج. مریم نواز نہیں ہوئی تھی، آئی تھی داخلہ لینے تو تقریباً داخلے پورے ہو گئے تھے. ان کے والد چیف منسٹر تھے، انہوں نے میرا کو فون کیا کہ میری بیٹی آ رہی داخلے کے لیے. میرا نے کہا خوشی آئے داخلہ اپنا دے دے، میرٹ پہ دیکھ لیں. جب وہ آئی تو ان کا میرٹ پورا نہیں اترتا تھا. اگر کوئی سیٹ تھی بھی باقی، دیکھے نا کوئی باس فرسٹ کلاس فرسٹ چلا جائے تو اس کے لیے پھر بھی سیٹ نکالنے کا کوئی جواز ہوتا. نہیں نکلا تو انہوں نے ریفیوز کر دیا. پھر انہوں نے مسز پیلبوس کو سسپینڈ کر دیا. سسپینڈ کر دیا تو کالج ہی بند ہو گیا کہ کوئی لڑکی پڑھنے ہی نہیں آئی. پھر ان کو میرا کو بھی بحال کرنا پڑا. مجھے کالج کھل گیا فوراً، کیونکہ وہ بڑی اچھی سمجھی جاتی تھی پرنسپل، اور وہ سارے جو طالب علم تھے وہ ان کے ساتھ تھے. اچھی زندگی گزاری آپ نے، کوئی ایسا سبق جو آپ ایک جملے میں اگر آپ اپنی لائف کو سمیٹیں تو وہ کیا ہوگا؟ اختلاف رائے جو ہے نا اس کی طرف تو جانا ہی، ہر ایک اپنی رائے اور اس کی اظہار کرنے کا اختیار رکھتا. میڈم ناصرہ جاوید صاحبہ جیسے لوگ اس معاشرے کو سیدھا رستہ دکھا سکتے ہیں اور عادلانہ رائے کی طرف لا سکتے ہیں. جب تک ایسے لوگوں کو سنا نہیں جائے گا، اور ایسے لوگوں کی باتوں کو صرف سننا ہی نہیں اس پر عمل بھی کرنا ہے، اگر وہ عمل نہیں کیا جائے گا تو پھر یہی حالات ہوں گے. ایسے ہی لوگ براجمان ہوں گے جو یا تو میرٹ پہ داخل نہیں ہوتے، یا رزلٹس جن کے کچھ ہوتے ہیں اور کچھ کے کچھ ہو جاتے ہیں. انتہائی خوشی محسوس ہوئی، انتہائی اطمینان محسوس ہوا، اپنائیت محسوس ہوئی، اور ایک بلنٹ خاتون سے بات کی، ایک سچی خاتون سے بات کی، اور ایک ایسی خاتون سے بات کی کہ ہمیں اقبال کا جو سبق ہے خودی کا وہ میم کی شخصیت میں نظر آیا. تمام خواتین جو دیکھ رہی ہیں وہ اس کردار کو اور اس شخصیت کو اپنا اگر رول ماڈل بنا لیں تو میرا خیال ہے کہ بہترین نسلیں پروان چڑھیں پاکستان میں، اور ایک ایسی کھیپ تیار ہو کہ آنے والے زمانوں میں ہمیں کوئی ہرا نہیں سکے گا، ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکے گا.
میں بہت شکر گزار ہوں میم ناصرہ جاوید صاحبہ کا کہ انہوں نے ہر لحاظ سے بہترین گفتگو کی، اور ان کی بہت سی باتیں میرے لیے تو مشعل راہ ہیں۔ آپ بھی ان باتوں کو اپنائیے گا اور ہمیشہ اپنے دامن کے ساتھ رکھیے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ زندگی میں کامیاب زندگی گزار سکیں اور ایک اچھی اور خوبصورت زندگی گزار سکیں۔ فی امان۔